النور نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ سینئر پولیس آفیسر عرفان سلیم نے گزشتہ دنوں لندن کے مقام پر ایک انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو نشر ہونے کے بعد انہیں ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا، اور وہ وضاحتی بیان ہے کیا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میں ایک سینئر پولیس آفیسر ہونے کی حیثیت سے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز لندن کے ایک مقامی صحافی ساکن چڑھوئی ضلع کوٹلی کے روبرو میرا ایک ویڈیو انٹرویو نشر ہوا۔ مذکور صحافی نے اس انٹرویو میں اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے اصل حقائق اور سیاق و سباق کو پیش کرنے کی بجائے ان بے بنیاد الزامات کی زیادہ تشہیر کی گئی جو کہ ایک چربہ سازی، منظم منصوبہ بندی اور در پردہ حالیہ پولیس سروس سے منشیات کیس میں بطور سزا برطرف کیے جانے والے انسپیکٹر اور دیگر مافیا کی پلانٹیڈ کارستانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو الزامات کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اب میں اپنے اصل موقف کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کا ہر بالغ شخص خود مختار ہونے کے ساتھ اپنے قول و فعل کا بھی خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے کسی کاروبار، خرید و فروخت کے متعلق خود بہتر وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ صحافی مذکور نے عرفان عصمت نامی شخص سے سنٹورس اسلام آباد میں واقع چھوٹے بھائی کا ملکیتی اپارٹمنٹ کی خریداری، ہیروئن سمگلنگ میں ملوث ہونے، مذکور سے قریبی رابطوں اور اینٹی نارکوٹکس فورس رپورٹس کو بطور ثبوت پیش کرنے کے متعلق سوالات کی بنیاد پر سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں، جس کی وضاحت وضاحت کے ساتھ صحافی کی طرف سے ثبوت نہ دینے کی صورت میں مکمل قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ کہ صحافی نے اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے لگائے گئے الزامات میں عرفان عصمت نامی شخص کو اغوا کرنے، دوسری جانب اس کے ساتھ اچھے تعلقات اور کسی جزیرے میں رہائش رکھنے، آزاد کشمیر کی تحصیل نکیال کے کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والا سب سے بڑا ڈان داؤد ابراہیم جیسی حیثیت رکھنے والا عرفان عصمت نامی اسمگلر سے چھوٹے بھائی شہزاد سلیم کا تعلق ثابت کرنے کے ساتھ 31 کلو ہیروئن سمگل کرنے، نیز صحافی شہزاد راٹھور، سابق پولیس انسپیکٹر راجہ طاہر ایوب جسے شہنشاہ منشیات کیس میں بطور سزا نوکری سے برخاست کیا جا چکا ہے، اور آزاد کشمیر میں منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر مشتاق نوابی وغیرہ مقیم شہنشاہ کے متعلق بھی سوالات کیے گئے ہیں اور ان سے خفیہ تعلقات رکھنے اور پشت پناہی جیسے سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے۔ یہ طرز عمل پیشہ ورانہ صحافت کے اصولوں کے یکسر منافی اور ایک مکروہ عمل اور مکمل طور پر مافیاز کی وکالت کرتا ہے۔ اس وضاحتی بیان میں جو حقائق یا وضاحت کی گئی ہے ایس ایس پی عرفان سلیم کی طرف سے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہ اپارٹمنٹ کی خریداری کسی عرفان عصمت نامی اسمگلر سے نہیں کی گئی، بلکہ یہ پراپرٹی برطانیہ میں مقیم ایک خاتون کی ملکیت تھی، اور خاتون نے سنٹوریس انتظامیہ کے ذریعے اپنا یہ ہاؤس فروخت کرنے کے لیے اسے سیل پر لگایا ہوا تھا۔ میجر ریٹائرڈ فرقان سلیم نے سیل پر لگی پراپرٹی کو خریدا اور اس کی ادائیگی قانونی طریقہ کار کے مطابق بذریعہ بینک دبئی سے کی گئی، اور جس کی ٹرانزیکشن اس خاتون کے اکاؤنٹ میں ہوئی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج تک تینوں بھائیوں کی نہ صرف عرفان عصمت سے کہیں کوئی ملاقات، کسی قسم کا کوئی لین دین یا تعلق، ٹیلی فون کالز، ای میلز یا واٹس ایپ گروپ کے کسی بھی نمبر پر اگر آج تک کوئی بھی رابطہ ثابت ہو جائے تو تمام الزامات درست تصور کیے جائیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں مذکور صحافی کو جملہ الزامات کا ثبوت اب عدالت کو فراہم کرنا پڑے گا۔ کاروباری مرکز سنٹورس اسلام آباد میں متعدد لوگوں نے اپارٹمنٹس خرید رکھے ہیں۔ اسی طرح عرفان عصمت نامی شخص کا اپنا الگ ذاتی اپارٹمنٹ ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق چند سال قبل وہاں منشیات ہیروئن کی موجودگی کی اطلاع کے پیش نظر اے این ایف ٹیم نے وہاں چھاپا مارا اور موقع سے کوئی منشیات برآمد نہ ہو سکی، اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق
کیس عدم ثبوت ہونے کی بنیاد پر فیصلہ ملزم کے حق میں ہوا۔ اب صحافی نے بددیانتی اور کمال مہارت سے سنٹورس میں واقع کسی دوسرے اپارٹمنٹ میں اس چھاپے کی کارروائی کو میجر فرقان سلیم کے خاؤس کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اس چھاپے اور عدالتی کارروائی کے متعلق تمام رپورٹس ANF کے ریکارڈ پر آج بھی موجود ہیں۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میجر ریٹائرڈ فرقان سلیم ایک کاروباری رجسٹرڈ کمپنی کی اونرشپ رکھنے کے ساتھ پاکستان کے بڑے ٹیکس پیئر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سال 2008 میں معمولی سرمایے سے شروع ہونے والے اس کاروبار کی تمام تر ریکارڈ درست اور آج تک کاروبار کی حیثیت لیگل ہونے کی بنا پر نیب، FIA، FBR یا دیگر کسی ادارے کی طرف سے ریکارڈ کی کوئی چھان بین نہیں کی گئی، اور نہ ہی آج تک کسی عدالت میں کاروباری حیثیت کے حوالے سے کوئی کیس زیر کار ہے۔ پیشہ ورانہ بددیانتی، گناؤنا کردار، ڈبنگ اور بلیک میلنگ، پبلک کو غلط اطلاعات کی فراہمی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ پولیس آفیسر کی شہرت کو داغدار کرنے اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی کاروباری ساکھ کو دانستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کے بعد مذکور صحافی کے خلاف برطانوی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ وضاحتی بیان کے حقائق اور نکات آپ کے سامنے رکھے گئے، جس میں تفصیلی طور پر وضاحتی بیان جاری کیا گیا جو آپ کو پڑھ کے سنایا گیا۔ اب یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔